اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد ان کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا. ریٹ کو 1% سے بڑھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پالیسی ریٹ جو پہلے 16% تھا وہ بڑھ کے اب 17% ہو گیا ہے. تو اس کے کمیٹی نے جو ریویو کے بعد جو فیکٹرز نوٹ کیے ہیں میں بریفلی اس پہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. ایک تو کمیٹی نے یہ نوٹ کیا کہ مہنگائی کا دباؤ جو ہے وہ برقرار ہے اور یہ دباؤ وسیع البنیاد ہے اور اگر یہ دباؤ اسی طرح قائم رہا تو توقع سے زیادہ طویل مدت میں مہنگائی کی بلند توقعات پر منتج ہو سکتا ہے. تو ایم پی سی نے زور دیا کہ مہنگائی کی توقعات پر قابو پانے اور مستقبل میں پائیدار شرح نمو کے لیے قیمتوں کے استحکام کے مقصد کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے خاص طور پر 3 اکنامک ڈیولپمنٹس جو ہے وہ نوٹ کیے ہیں. ایک تو یہ کہ دسمبر اور نومبر پچھلے جو 2 مہینے تھے اس میں مہنگائی میں کچھ اعتدال آیا ہے لیکن اس کے باوجود جو کور انفلیشن ہے پچھلے 10 ماہ میں وہ ابھی بھی اس میں مسلسل اضافے کا رجحان ہے. اور حالیہ جو ہم نے سروے کیا ہے اس میں صارفین اور کاروباری طبقے کی مہنگائی کی توقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیرونی شعبے کے لیے ہمارے جو نیئر ٹرم جو شارٹ ٹرم جو چیلنجز ہیں اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ابھی برقرار ہیں اور اس میں جو ہے نئی رقوم جو نئے انفلوز ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریزروز پر جو ہے وہ مسلسل اس وقت پریشر ہے. اور تیسری بات جو کمیٹی نے نوٹ کی وہ انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہیں بین الاقوامی لیول پہ جو اکنامک گروتھ کی ریسنٹ فورکاسٹ جو ہے وہ ان کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے IMF کی طرف سے بھی ورلڈ بینک کی طرف سے اور دوسرے انٹرنیشنل جو ہمارے ملٹی لیٹرلز ہیں ان کی طرف سے. اور اس میں ابھی غیر یقینی کی صورتحال بین الاقوامی مارکیٹ میں وہ برقرار ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ ہماری مارکیٹ کے اوپر بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں ان کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے. خاص کر جو ہمارے ریمیٹنسز والے کوریڈور ہیں جہاں سے ہمیں ریمیٹنسز آتی ہیں ان میں اگر زیادہ مہنگائی ہوتی ہے تو ہمارے ورکرز جو ہیں ان کی کاسٹ آف لیونگ وہاں پہ بڑھتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری ریمیٹنسز کے اوپر بھی امپیکٹ آتا ہے. تو ان تین میجر جو بڑی جو وجوہات تھیں اس کو کمیٹی نے خاص طور پر نوٹ کیا. اس کے بعد تفصیل کے ساتھ کمیٹی نے جو بیرونی شعبہ کی ہماری کارکردگی ہے اور جو ریئل سیکٹر جو حقیقی ہماری شعبہ ہے ریئل سیکٹر کا اس کی ڈیولپمنٹس کو بھی نوٹ کیا. اور اس کے علاوہ جو ہماری جو ایکسٹرنل سائڈ کی چیزیں ہیں اور فزیکل سائڈ کی چیزیں ہیں ان کو بھی کافی غور سے اس کا انالیسس کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا. جو ہماری ریئل سائڈ کی گروتھ ہے اس میں ہم نے جو پہلے GDP گروتھ کا جو فورکاسٹ دی ہوئی ہے اسٹیٹ بینک نے لاسٹ مانیٹری پالیسی کمیٹی میں وہ 2% تھی اور اس میں ابھی جو ہم نے جو اس نومبر کی میٹنگ کے بعد اب تک کا جو ریویو کیا ہے سو اس میں ہماری جو اس وقت ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا رسکس ہیں اور تھوڑا اس میں ڈاؤن ورڈ پریشر آ سکتا ہے جیسے کہ اب ریسنٹ جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے. اور خاص کر جو ہمارے ایکسٹرنل سائڈ کے ایشوز ہیں ہماری امپورٹس کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے اور ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اوپر جو اس وقت جو اثر آ رہے ہیں تو اس کا ہماری گروتھ کے اوپر کچھ بھی فرق پڑے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں کچھ اس وقت کنٹریکشن ہوئی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے نومبر کے مہینے میں 5.5% کی کنٹریکشن تھی اور اوور آل جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی جو کافی اس میں ایشوز جو ہے وہ چل رہے ہیں. پھر ایکسٹرنل سائڈ میں جو ہمارا شروع میں جو خیال تھا کہ 10 بلین کا اس سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو اس میں ابھی تک ہماری جو ایکچوئل پرفارمنس رہی ہے پہلے 6 ماہ کے دوران تو وہ کافی بہتر ہے کیونکہ ہم نے جو امپورٹ سائڈ کے اوپر کافی
کنٹریکشن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گو کے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں سلو ڈاؤن ہے، لیکن اس سلو ڈاؤن کے باوجود ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے پہلے 6 ماہ کے دوران جولائی سے دسمبر 2022 تک وہ 3.7 بلین ہے۔ 3.7 بلین ڈالر کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو ہے ابھی تک اپنے ٹارگٹ سے بالکل اس کے مطابق چل رہے ہیں، اور بلکہ ہمارا اب یہ خیال ہے کہ جو 10 بلین کا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم یہ اچیو کریں گے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور یہ سال جو ہے وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم 9 بلین سے نیچے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہماری فائنانسنگ ایکسٹرنل فائنانسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کچھ کم ہوں گی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے لونز کی ری پیمنٹس جو ہیں جو ہمارے غیر ملکی قرضے ہیں ان کی لون ری پیمنٹس ہم نے کافی ساری پہلے ہی کر لی ہیں اور کچھ ابھی باقی رہتی ہیں، تو اس کی جو ہم نے جو ری پیمنٹس کی ہیں اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو ایک تو ہمارا ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ری پیمنٹ کی وجہ سے ریزروز کے اوپر جو ہے وہ اس کا کافی امپیکٹ آیا ہے، اور ہمارے ریزروز جو ہے وہ کچھ اس میں کمی آئی ہے ریسنٹ منتھس کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے جو زرعی اور مہنگائی کا منظر ہے اس کو کمیٹی نے بہت غور سے ریویو کیا ہے، اور ایکسٹرنل سیکٹر کی ڈیولپمنٹس کو اور جو ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کے تناظر میں اس کو دیکھا ہے، اور کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ اس وقت ہمیں جو مہنگائی کے لیے جو اس وقت ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو اینکر کرنے کے لیے 1% کا اضافہ جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور اس لیے کمیٹی نے یہ 16% سے بڑھا کر اس کو 17% کر دیا ہے۔ تو یہ ایک ہائی لیول کا اوور ویو ہے جو آج کی ہماری مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم کوئی کوشچنز لے لیں، اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال ہیں تو کائنڈلی ایک کوشچن ایک ایک کر کے پوچھیے گا تاکہ سب کو موقع مل سکے۔ خواتین و حضرات، سوالات کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ کائنڈلی ایک وقت میں ایک صاحب سے گزارش ہی ہوگی کہ ایک ہی سوال کیجئے۔ ہمارے پاس اگر وقت ہوا تو ہم یقیناً آپ کو دوبارہ موقع دیں گے۔ کوشش ہم یہ کریں گے کہ 4 سے 5 سوالات ایک ساتھ لے لیں، ان کو گورنر صاحب کے لیے ان کو آنسر کرنے کا موقع دیں۔ تو کائنڈلی آپ اپنا نام، اپنی آرگنائزیشن اور اپنا سوال کیجیے گا۔ راجہ کامران صاحب۔ جی 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 گورنر صاحب، راجہ کامران، آئی ایم ریپرزینٹنگ دا نیو ٹی وی ہیئر آئی ایم۔ گورنر صاحب، کوشچن یہ ہے کہ جو سابقہ گورنر تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں جو روپے کی شرح مبادلہ ہے اس کو مارکیٹ بیس کر دیا ہے، مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان میں ترسیلات زر کم ہو رہی ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ جو ہے آرٹیفیشلی مینج ہوا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت 3 قسم کے ریٹ چل رہے ہیں، ایک انٹر بینک ہے، ایک اوپن مارکیٹ ہے، اور تیسرا بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ تو گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا جو اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس وقت معیشت میں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سے ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی جو روپے کی ایکچوئل جو قوت خرید ہے اس پر جانا چاہیے تاکہ جو ہمارے اس وقت ترسیلات زر بھی کم ہو رہی ہیں وہ بھی بہتر ہوں، اور ہماری جو باقی جو ڈسٹورشن آ رہی ہے معیشت میں وہ بھی بہتر ہو۔ کاشف منیر صاحب پبلک نیوز سے، پھر کاشف صاحب ایکسپریس سے۔ جی اچھا، آپ سے جب لاسٹ ٹائم فیڈریشن کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آج آپ 23 تاریخ کو ان بینکوں کے نام لیں گے جو جنہوں نے آپ نے کوئی انکوائری رپورٹ مکمل کر لی ہے، اور ان بینکوں کے نام لیں گے جو ڈالر مینیپولیشن میں شامل تھے۔ ایک تو ان کے اگر آپ نام لے دیں اور ان کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہے ہیں یہ بتا دیجئے۔ ساتھ میں آپ نے بتایا کہ نئے انفلوز جو ہیں وہ ڈیلے ہیں، تو کتنا ڈیلے ہے نئے انفلوز میں، اور آپ کب تک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ نئے انفلوز آ جائیں گے؟ جی کاشف صاحب ایکسپریس سے کائنڈلی۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ کافی سارے قرضے ہم ادا کر چکے ہیں جس کا جو پریشر ہے وہ ریزرو پہ آیا ہے، اب فائنینسنگ گیپ کتنا رہ گیا ہے، اور اس میں سے کتنا گیپ ہم ڈونرز کنٹریز سے، فرینڈلی کنٹریز سے کریں گے، کتنا عالمی اداروں سے کر رہے ہیں، اس انفلوز میں تاخیر کی وجہ کیا ہے، گیپ ابھی کتنا رہ گیا اور کس طریقے سے کن ذرائع سے وہ ارینج ہوگا؟ تھینک یو کاشف صاحب۔ کامران چوہان صاحب اب تک سے کائنڈلی۔
جی گورنر صاحب، کامران چوہان اب تک نیوز سے. جی سر، آپ سے وہی فیڈریشن میں جو ملاقات ہوئی تھی اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا جو پورٹ پر کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ نے وہاں پر ان سے کہا کہ جی آپ ہمیں لسٹ دیں کون کون سے ایسے جو شپمنٹس ہیں جنہوں نے پیمنٹ ارینج کر لی ہے. تو کیا وہ آپ بینکوں سے ڈیٹا نہیں لے سکتے تھے؟ ایک دوسرا یہ کہ اب تک آپ نے کتنا سارٹ آؤٹ کر لیا اس میٹر کو، کتنے کنٹینرز کی ایل سی کھل رہی ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ تو یہ ذرا فگرز ہمیں دے دیں. حمزہ گیلانی صاحب، نیوز 1 سے. گورنر صاحب یہ کائنڈلی بتا دیں کہ ہمارے ملک میں گولڈ کے ریزروز کتنے ہیں، فوریکس ریزروز کے علاوہ گولڈ میں ریزروز ہمارے کتنے ہیں؟ سیکنڈ ون یہ بتا دیں کہ آپ نے فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں کہا تھا کہ ہم اپنے ریزروز کو دیکھتے ہوئے ایل سیز کے مسائل کو حل کریں گے. تو ہمارے پاس ریزرو جو ہے وہ تو انتہائی کم ہے، تو ایل سیز کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ جو ہمارے ریزروز ہیں اس میں $3 ارب تو سعودی عرب کے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو کائنڈلی اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے گا. تو میں ان کوشچنس کے ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے جو مارکیٹ ریٹ کی بات تھی، تو دیکھیں ابھی بھی ہم اس وقت جو ہے وہ جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہے. جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی مارکیٹ بیس کے پرنسپل کو لے کے ہم چل رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ ریٹ جو ہے وہ اس میں فلکچویشن ہوتی ہے بیسڈ آن مارکیٹ پیرامیٹرز. صرف جو فرق آیا ہے وہ ہم نے چونکہ اس وقت جو پورا جو ہمارا جو امپورٹ کا پریشر ہے وہ مارکیٹ کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہم نے ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ امپورٹس جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوتی. اور ان امپورٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو جو ہے وہ جو پریشر نارمل وے میں آتا ہے وہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ چونکہ ہمارا اس وقت بجٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی ہائی ہے، اور اس ہائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو ہماری جو ایکسٹرنل فائنانسنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہائی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے لون ری پیمنٹس بھی کرنی ہے. تو چونکہ مارکیٹ کے اندر ایک جو انفلوز اور آؤٹ فلوز کا گیپ ہے، تو مارکیٹ جو ہے وہ اسپیکولیٹرز جو ہے وہ اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو کرب کے اندر جو گرے مارکیٹ ہے اس میں ریٹ ہائی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہمارے فلوز بہتر ہوں گے اور ہم فنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ریویو ہمارا ایکسپیکٹڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد انفلوز آئیں گے، تو مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس مارکیٹ سینٹیمنٹ کے نتیجے میں یہ جو ڈفرنٹ ریٹس ہیں یہ سب جو ہے یہ گیپ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ٹمپریری فینومینا ہے، اور یہ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم نہیں بلیک مارکیٹ نہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک تو ایکسچینج مارکیٹ، ایک ہمارا نارمل ایکسچینج مارکیٹ ہے جو کہ انٹر بینک مارکیٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسچینج کمپنیز ہیں. اور ایکسچینج کمپنیز کے علاوہ اگر کوئی مارکیٹ ہے تو وہ انلیگل مارکیٹ ہے. آئی ول سے وہ ہم اس کو ریکگنائز اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے کسی کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فورن ایکسچینج ایکٹ کے تحت کوئی بھی پرسن یا اینٹی جو ہے وہ ایکسچینج میں ڈیل نہیں کر سکتا ود آؤٹ گیٹنگ اے لائسنس فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو ہم نے صرف ایکسچینج کمپنیز کو لائسنس دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی انلیگل آپریٹر آپریٹ کر رہے ہیں اس مارکیٹ کے، تو وہ جو ہے وہ لوکل لاز جو ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہم جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ان انلیگل آپریٹرز کے اوپر جو ہے وہ ایکشن کیا جائے اور ان کو اس انلیگل ایکٹیویٹی سے روکا جائے. تو مارکیٹ صرف دو ہی ہیں، ایک انٹر بینک مارکیٹ ہے اور ایکسچینج کمپنیز مارکیٹ ہے، اور وہ دونوں مارکیٹ جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ بہت ایک امپارٹنٹ کوشچن ریز ہوا، وہ گیپ ہمارا فنڈنگ گیپ. تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا پہلے کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ یہ فنڈنگ گیپ جو ہے وہ اس وقت کتنا ہے اور اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا 8 دسمبر کو، اس کے اندر ہم نے جو فنڈنگ گیپ جو بتایا تھا، ہم نے ٹوٹل ہماری فائنانسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایکسٹرنل سائڈ کی وہ 33 بلین. میں نے کہا تھا کہ جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ ایئر فسکل ایئر 2023 تو ٹوٹل ریکوائرمنٹس 33 بلین کی تھی، جس میں 10 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور 23 بلین کا جو ہے وہ ہمارے پرنسپل لون ری پیبل تھے جو کہ ہم نے غیر ملکی قرضے واپس کرنے ہیں.
सो इस 23 बिलियन के अंदर जो है वो मल्टी लैटरल भी थे, बाई लैटरल भी थे, कमर्शियल लोन भी थे, उसमें हमारा 1 बिलियन का जो स्कूप की हमने रीपेमेंट करनी थी वो सब शामिल थे। तो अभी तक मैं बता देता हूं कि कितने पे कर लिए हैं और क्या बाकी रहता है, ताकि इसमें काफ़ी क्लैरिटी आ जाए। इसमें मुख्तलिफ औकात के अंदर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत सारे नंबर्स जो है वो कोट होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस इंप्रेशन को अब आज डिस्पेल कर दिया जाए और एक्चुअल पोजीशन जो है वो आपके सामने रख दी जाए, ताकि आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। सो ये पहले मैं 23 बिलियन जो है वो करंट अकाउंट की मैंने पहले बात कर दी कि करंट अकाउंट 10 बिलियन की बजाय अब थोड़ा सा कम हो जाएगा और ये शायद 10 बिलियन की बजाय 9 बिलियन तक रहेगा। और जो प्रिंसिपल रीपेबल है 23 बिलियन यूएस डॉलर, उसमें से ऑलरेडी हमने 15 बिलियन जो है वो रीपे कर दिया। हमने बहुत बड़े बड़े लोन रीपे किए हैं अभी तक, पहले 7 माह के अंदर, जुलाई से लेके जनवरी तक। तो 15 बिलियन जो हमारा ऑलरेडी जो है वो सेटल हो चुका है, जिसमें से 9 बिलियन हमने रीपे किया है और 6 बिलियन जो है वो रोल ओवर हुआ है। सो 6 बिलियन का रोल ओवर जो है वो ऑलरेडी, ये वो रोल ओवर है जिसपे ऊपर ऑलरेडी जो है हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है, इसमें कोई चीज फर्दर एक्सपेक्टेड नहीं थी। ये सब कंफर्म 6 बिलियन के रोल ओवर हैं और 9 बिलियन हमने एक्चुअली जो है वो रीपे कर दिया है। तो इसका मतलब 15 बिलियन के प्रिंसिपल जो है वो ऑलरेडी सेटल हो चुका है और 8 बिलियन का बाकी अब पिछले अगले हमारे पास जो 5 महीने हैं इस साल के फिस्कल ईयर के, उसमें 8 बिलियन जो है वो और हमारे लिए रीपेबल है। इस 8 बिलियन में से 3 बिलियन जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग पहले से है, वो रोल ओवर हो जाएगा, जो कि बाइलेटरल एक फैसिलिटी है कंट्री के साथ, और वो रोल ओवर हो जाएगी 3 बिलियन डॉलर। तो बाकी रहेगा 5 बिलियन डॉलर। और 5 बिलियन में से 2.2 बिलियन ऐसा है कि जो के बाइलेटरल कमर्शियल लोन है, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो हमारे पास से जाएगा और वापस आएगा इंशाल्लाह। सो ये 2.2 बिलियन जो है ये भी उसमें निकल जाएगा। तो बाकी 2.8 बिलियन यानी लेस देन 3 बिलियन यूएस डॉलर है जो वो हमने इस फिस्कल ईयर में के रिमेनिंग 5 महीनों में रीपे करना है। तो ये सारा डेट के ऊपर मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, जो न्यूज़पेपर्स में और बहुत सारी जगहों पे आ रहा है कि हमने 8 बिलियन पे करना है और हमने 7 बिलियन पे करना है, तो वो फैक्चुअली ठीक नहीं है चीजें। जो रीपेबल है एक्चुअली, जो जिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारा नेट आउटफ्लो होगा बाकी 5 महीनों के अंदर, वो लेस देन 3 बिलियन होगा। इसके अलावा हमने अभी तक तकरीबन 2 बिलियन डॉलर जो है वो इंटरेस्ट पे किया है, 1.8 बिलियन डॉलर के करीब। और बाकी के जो 5 महीने हैं उसमें तकरीबन 1 बिलियन से थोड़ा सा ऊपर, शायद 1.1 बिलियन के करीब हमें मजीद इंटरेस्ट पे करना है इन लोन्स के ऊपर। तो इंटरेस्ट भी हमने ज्यादातर जो है वो ऑलरेडी पे कर लिया और कुछ अभी 5 महीनों के अंदर और आएगा, तो जो कि करंट अकाउंट का पार्ट बन जाता है। अदरवाइज भी वो करंट अकाउंट में इंक्लूडेड होता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा। तो इन अदर वर्ड्स, जो करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा जो हमारे पास जो रीपेमेंट आएंगी वो होपफुली 3 बिलियन से ऊपर नहीं होगी, और बाकी जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग है बाकी का रोल ओवर होगा। तो ये इसकी सारी एक्सटर्नल साइड की मैंने आपको एनालिसिस दे दिया, ताकि आप प्रॉपर पर्सपेक्टिव जो है वो अपने जो है रीडर्स और व्यूअर्स को जो दे सकें। जी, इसके बाद जो क्वेश्चन था कंटेनर्स एट पोर्ट्स, तो कंटेनर्स के ऊपर हमने 2 एक्शन जो है वो, जब हमने एफपीसीसीआई और दूसरे चैम्बर्स से और बहुत सारे और हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी की एसोसिएशन है उनसे बहुत सारों के साथ हमने मीटिंग्स रिसेंट पिछले 1-2 हफ्तों के दौरान की हैं और उनकी सजेशंस हमने ली हैं। ये एक मसला जो बहुत बड़ा मसला था वो ये था कि जो पोर्ट्स के ऊपर जो है वो कंटेनर स्टक हुए हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये स्टक क्यों हुए। इसकी रीजन ये है कि चूंकि हमने कुछ जो इंपोर्ट्स थी उसको स्टेट बैंक की क्लियरेंस के साथ मशरूत किया हुआ था, और होना ये चाहिए था कि कोई भी इंपोर्ट करने से पहले उनमें जो चैप्टर 84, 85 और 87 की इंपोर्ट्स थी उस पे स्टेट बैंक से जो है वो प्रायर क्लियरेंस बैंकों के थ्रू ले ली जाती। लेकिन कुछ केसेस के अंदर शायद वो बैंकों से, कुछ पे तो बैंकों से उन्होंने कंसल्ट करके बैंकों से इंडोर्समेंट लेके इंपोर्ट्स किए, कुछ में उन्होंने बगैर जो है वो बैंक की कंसेंट के भी इंपोर्ट्स कर लिए। तो अब ये एक इशू
کافی بڑا ایشو تھا، چونکہ جو کنٹینرز وہاں سٹاک اپ ہوئے ہیں اور وہاں پہ اگر لاسز ہو رہے ہیں تو یہ بزنس کمیونٹی کا ایک بڑا پرابلم تھا، جو کہ جس ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی ہم نے بات کی ہے تو وہاں پہ یہ ایشو جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو ہم نے اس کو ریزالو کرنے کے لیے، جیسا کہ اس وقت بھی میں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم نے ایف پی سی سی آئی اور جو کراچی چیمبر ہے اور کچھ دوسرے ایسوسی ایشن، ایون ایپٹما بھی اس میں شامل تھی، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ان شپمنٹس کی ڈیٹیل دیں کہ یہ کون سی شپمنٹ ہے، کتنے اماؤنٹ کی اس میں پیمنٹ کتنی انوالو ہے، اس کے علاوہ یہ اس کی نیچر کیا ہے امپورٹ کی، تاکہ ہم ایک اپنے اینڈ پہ انالیسس کر لیں اور اس کی لائٹ میں پھر ہم اس کا امپیکٹ اسیسمنٹ کرنے کے بعد گریجولی اس کو جو ہے اس کی جو ہے ری پیمنٹ جو ہے وہ پیمنٹس الاؤ کریں تاکہ یہ کلیئرنس ہونی شروع ہو جائے. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک سجیشن جو ہے وہ ہر جگہ سے آئی تھی کہ کچھ جو ہمارے بزنس کمیونٹی کے ممبرز ہیں ان کے پاس ایکسٹرنل فنڈنگ کی ارینجمنٹ ہے، ان کے پاس اپنے فنڈز وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، یا ان کے جو سپلائرز ہیں وہ ان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مال جو ہے وہ کلیئر کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر ہم اس کو الاؤ کریں تو ہم نے اگین بینکوں کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد اپنی انٹرنل ڈسکشن اور اسیسمنٹ کے بعد اور کچھ ہم نے انڈسٹری جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد یہ آج ایک ڈیسیجن لیا ہے، اور اس کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آلریڈی ہم نے پریس ریلیز بھی اس پہ کر دی ہے کہ یہ سارے جو اسٹاک کنٹینرز ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکتا ہے اگر تو کسی امپورٹر کے پاس اپنے فنڈنگ ارینجمنٹ ہے تو وہ وہاں سے اس کو پیمنٹ اس کی کر دیں اور وہاں سے وہ کلیئر کر لیں، یا پھر اگر وہ اپنے سپلائر سے ڈیفرڈ ایل سی کا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، اس کی پیمنٹ کو ڈیفرل کر سکتے ہیں، تو منیمم 180 days یا اس سے زیادہ کا اگر وہ ٹائم لے لیتے ہیں پیمنٹ کے لیے تو بھی اس کیس میں ہم نے بینکس کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ وہ ان جو امپورٹس ہیں اس کی کلیئرنس دے دیں تاکہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتے. یہ دو تو ایکشنز آج ہم نے لیے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے یہ اسٹاک کنٹینرز جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور جو ہے وہ چونکہ انفارمیشن مانگی ہوئی ہے، آلریڈی ہم نے سارے چیمبرز کو کہا ہوا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن جلدی ہمارے پاس آ جائے گی. تو جو باقی بچیں گے جو کہ جن کا اپنا نہ تو کوئی فنڈنگ ارینجمنٹ باہر ہوگا نہ وہ اس میں ڈیفرل پیمنٹ کا ارینجمنٹ کر سکیں گے، تو ان کیسز کو پھر ہم جو باقی اس کا امپیکٹ اسیسمنٹ کر کے تو اس کا ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں کس طرح ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس کو ہم تب بھی کریں گے جب ہمارے پاس آ جائے گا اس وقت کے انفارمیشن کہ یہ کتنا اماؤنٹ اس میں انوالو ہے. جہاں تک یہ سوال تھا ایک ریلیٹڈ کہ ہم نے یہ انفارمیشن تو بینکوں کے پاس بھی اویلیبل ہو سکتی ہے تو ہم پھر ان چیمبر سے کیوں مانگ رہے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل بینکوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، لیکن بینکوں کے پاس وہ انفارمیشن ہوگی جو کہ بینکوں نے الاؤ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا ہو کہ یہ امپورٹ آپ کر لیں، تو اس کیس کے اندر تو بینکوں کے پاس انفارمیشن ہوگی. لیکن اگر کسی نے بینک کو انفارم کیے بغیر ہی امپورٹ کر لیے تو اس کی بینک کے پاس انفارمیشن کہاں سے آئے گی. تو یہ اس لیے ہم چاہتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے پاس آ جائیں گے کہ یہ ہمارا تو بینک نے نام یا ہماری شپمنٹ جو ہے رپورٹ ہی نہیں کی، تو وہ ایک دوسرا ایشو وہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ون گو میں اس ایشو کو ایڈریس کریں اور یہ انفارمیشن ہمارے پاس جو امپورٹرز ہیں ان کی کے پاس سے تھرو چیمبرز جو اگر آ جائے گی تو وہ زیادہ ریئلسٹک ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بینکوں سے بھی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ بینکوں سے جو انفارمیشن آئے گی وہ شاید کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوگی، وہ پارشل انفارمیشن ہوگی اور یہ پرابلم پھر بھی ایگزسٹ کرے گا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کمپلیٹ انفارمیشن آ جائے ہمارے پاس اور اس کو ہم دیکھ کے تو پھر کوئی اس میں ڈیسائیڈ کر دیں. لیکن الٹیمیٹلی ہمارا آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. میرا خیال ہے سوالات کا ایک آخری راؤنڈ لے لیتے ہیں. جی میں ابھی آ رہا ہوں ایک سیکنڈ. اس کے علاوہ جو گولڈ ریزرو کی بات تھی تو دیکھیں گولڈ ریزرو جو ہے وہ ہمارے پاس بالکل ہیں، لیکن وہ ہمارے جو پبلش ریزرو کرتے ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ فار سیل ہیں فار دی ٹائم بینگ، تو اس لیے ہم ان کو اپنے ریزروز کے اندر شامل نہیں کرتے. لاسٹ جو کوشچن تھا وہ انکوائری والا، تو انکوائری بالکل ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں ہم نے 13 بینکس کی جو ہے وہ
इंस्पेक्शन भी की है और उन 13 बैंक्स में जो जो इश्यूज थे वो हमने भी आइडेंटिफाई किए हैं। उसके जो अंडरलाइंग जो फैक्टर्स थे उसको भी हमने केयरफुली जो है वो ऑन साइट इंस्पेक्शन के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया। वो सारा प्रोसेस अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ जो अब इशू है वो इसमें ये है कि चूंकि इसमें ये इनकम अर्न की है बैंकों ने और इनकम के ऊपर जो है वो जो एक्शन होगा, एक तो ये है कि रेगुलेटरी साइड का एक्शन लिया जाए, दूसरा ये है कि फिस्कल साइड से एक्शन लिया जाए, जिसमें कि चूंकि इनकम अर्न की है और उसका अमाउंट इन्वॉल्व है तो उसमें टैक्सेशन रिलेटेड कोई मैयर्स ले लिया जाए। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से ये अभी थोड़ा मामला जो है डिले हुआ है। तो इसमें एक्शन बिल्कुल होगा, वो एक्शन हम करेंगे या फिर ये कि वो गवर्नमेंट करेगी, डिपेंड करता है कि वो उस पे ऊपर जो है वो हम किस तरह प्रोसीड करना चाहते हैं। लेकिन दोनों एक्शन एट ए टाइम नहीं हो सकते, वो लीगल फिर उसमें इश्यूज और कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो इसलिए वो अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो लेकिन जी उसमें जो पहले ये 3 क्वार्टर्स का है और चौथे क्वार्टर के अंदर तो ये इशू जो है वो एड्रेस हो गया था। तो 3 क्वार्टर जो जनवरी टू सितंबर 2022 है उसमें ये इशू रहा और पर्टिकुलरली ये स्टार्ट हुआ जबकि हमारी ज्यादा एक्सचेंज रेट की वोलेटिलिटी आनी शुरू हुई, ये मई जून जुलाई, पर्टिकुलरली जुलाई में और जून में, तो उसमें ज्यादा ये अमाउंट इन्वॉल्व हुआ। लेकिन उसके बाद भी कुछ देर कंटिन्यू की, बट ये कि ये सितंबर के बाद जो है ये इसमें जो है वो स्टेबिलिटी आई और उसके बाद हमारे पास कोई केसेस ऐसा जो है उस तरह के नहीं आए। तो पहले 3 क्वार्टर हैं जनवरी टू सितंबर 2022, तो उसमें टोटल जो इनकम है वो इट्स अराउंड 100 बिलियन पाक रुपीज। तो जिसके ऊपर जो है वो जो भी एक्शन डिसाइड होगा वो लिया जाएगा। तो अभी उसके ऊपर जो है वो बस कंसल्टेशन अभी प्रोसेस में है, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी कंक्लूडेड सून। और इसमें हो सकता है कुछ जी 100 अरब रुपए। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब आप नेक्स्ट उसमें जी अरीबा। Hi, Ariba from Reuters. The question is, आपने अभी दिसंबर के एंड में imports की जो restrictions हैं उसको आप revoked it, but on the other hand आप लोगों ने export financing scheme और उस पे जो subsidies हैं उसको भी reduce किया है. And now you're saying that you're going to contain the current account deficit to below 10 billion. How will that happen? That is one question. Yeah. जी सफदर आप आज टीवी से कर लें। अस्सलाम वालेकुम, सफदर अब्बास आज न्यूज़ से। सर मुझे मालूम करना है कि IMF से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो अब तक किस पोजीशन पे, किस मिनट्स पर पहुंच चुके हैं? क्या आप उन मुज़ाकरात में खुद भी शरीक हैं या नहीं है? सेकंड ये कि फाइनेंस बिल में तरमीम की बात हो रही है, मिनी बजट आने की बात हो रही है, तो जो मौजूदा इन्फ्लेशन के रेट हम देख रहे हैं, पॉलिसी रेट में बार बार इजाफा देख रहे हैं, तो क्या इस सूरत हाल में किसी मिनी बजट की तवक्को की जा सकती है? जी अंजुम वहाब साहब, एयरवाइज से। साहब आपने जैसे भी जिक्र किया कि ये डॉलर के कारोबार में जो बैंक मुलविस थे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 100 अरब रुपए वो कमा चुके हैं, तो ये 100 अरब रुपए स्टेट बैंक की नाकामी नहीं नजर आती कि वो बड़े मजे से 100 अरब रुपए बना के और स्टेट बैंक को उसको कानो कान खबर न हुई। दूसरा आपने ये जो बैरून मुल्क से अदायगियों का कहा है, तो स्टेट बैंक ने पहले इसमें पाबंदी लगाई थी कि जी हम बैरून मुल्क से LC खोलने की पाबंदी खत्म नहीं करेंगे, कि इसलिए कि उसमें हवाला हुंडी के जरिए पाकिस्तान से पैसा बेच के दोबारा वो वाइट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या मॉनिटरिंग करेंगे? बिलाल साहब आप कर ली। बिलाल हसन, मेट्रो टीवी चैनल। सर बात यह है कि सारी बातें तो अपनी जगह, लेकिन इस बात यह है कि 100% बेसिस पॉइंट जो आपने बढ़ाया है, 1% जो बढ़ा, क्या समझते हैं कि आप इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मजीद जेर बार नहीं आएगी, मजीद महंगाई नहीं बढ़ेगी? और क्या ये हमारे ताजिरों के लिए, सनतकारों के लिए काबिल कबूल होगा? क्या आपके इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने की वजह से ताजिरों और सनतकारों में एक बहुत ज्यादा शोर खागा और एक नेगेटिविटी आएगी और महंगाई में इजाफा होगा? इस हवाले से बता दीजिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारे ताजिरों ने जब तक एहतजाज नहीं किया, स्टेट बैंक के बाहर एहतजाज नहीं किया, मुख्तलिफ चैम्बर्स में आप गए, वहां आपको एक मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, उसके बाद बहुत लेट नहीं किया स्टेट बैंक ने जो आज एक प्रेस रिलीज जारी की और तमाम जो इकदाम किए? मेरा हाल ये अशरफ साहब चैनल काफी इनको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट। सो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन था, तो ये देखें हमने पहले से ये एक पॉलिसी ऑलरेडी जो एक डिसीजन लिया हुआ है और ये पॉलिसी ऑलरेडी जो है वो स्टेट बैंक ने इसको नोटिफाई भी किया हुआ है कि जो
एक्सपोर्टरी फाइनेंस का रेट है उसको वो हम मार्केट से अलाइन किया हुआ है। तो जैसे जैसे पॉलिसी रेट मूव होता है तो ये रेट भी मूव होता है। तो ये बिल्कुल पहले से नोटिफाई हुआ है, मेरे आने से पहले का नोटिफाई हुआ है और उसी पॉलिसी को लेके हम चल रहे हैं। और उसमें पार्टली मैं ये भी बता देता हूं कि दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आल्सो। सो इसको हम पॉलिसी को बिल्कुल जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है उसी को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ एक हमने और स्कीम भी रखी हुई है और वो हमारी बिल फॉरेन एक्सचेंज के जो बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है तो वो फैसिलिटी स्टिल इंटैक्ट है और उसमें हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। बस उसमें फर्क ये है कि उस केस के अंदर उनको अपने बिल जो है वो डिस्काउंट करवाने हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है वो बाहर होल्ड नहीं कर सकते। उनको अभी वो ला के किसी भी बैंक के पास जाएं, अपना बिल डिस्काउंट करवा लें और उसमें रुपये ले लें। सो वो फैसिलिटी स्टिल जो है वो अवेलेबल है और वो बहुत कंसेशनल रेट के ऊपर है। तो उसको बैंक बिल्कुल अभी भी ऑफर कर रहे हैं और एक्सपोर्टर चाहें तो उसको अवेल कर सकते हैं। और उसके नतीजे में हमारी जो एक्सटर्नल इनफ्लोज है जो इस वक्त कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी पार्टली एड्रेस होंगे। दूसरा जो क्वेश्चन था IMF रिव्यू का, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड ले रही है। वो ऑलरेडी उनके साथ इन कांटेक्ट हैं हमारे साथ जो है वो और उन्होंने अप्रोच भी किया हुआ है उनको और वी आर एक्सपेक्टिंग के सून जो है वो इंशाल्लाह इसमें प्रोग्रेस होगी। हमारे साथ जहां तक इंटरेक्शन का ताल्लुक है तो ऑलरेडी हम जो है उनके साथ टेक्निकल लेवल के ऊपर डिस्कशंस हमारी होती रहती हैं। रेगुलर इंटरेक्शन है हमारे साथ। हमारी लास्ट वीक में भी उनके साथ इंटरेक्शन था, उससे पहले भी होता रहता है। उनके जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो लेकिन इसमें लीड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले रही है। तीसरा जो क्वेश्चन था मिनी बजट का और उसका डिटेल्स जो है वो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसमें बेहतर पोजीशन में है इस सवाल का जवाब देने में। जो भी अंडरस्टैंडिंग फंड के साथ फाइनली होगी उसके मुताबिक फिर जो भी एक्शंस होंगे वो फिजिकल साइड के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेगी और उसी के बाद फिर उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होगी, क्योंकि अभी तो वो चीज़ें जो है वो स्टिल जो है वो अंडर डिस्कशन है। जो 100 मिलियन रुपीस की बात है वो मैंने ऑलरेडी अमाउंट बता दिया है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए ये एक मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि ये 100 बिलियन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये सारा, देखिए एक होता है नेट प्रॉफिट और एक होता है ग्रॉस इनकम। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है और इसको अर्न करने के लिए भी बैंक्स की कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो वो हमने एडजस्ट उसको नहीं किया हुआ इसलिए कि उसकी बैंक के पास ऐसा उस तरह सेग्रीगेशन नहीं थी। फॉर इंस्टेंस अगर किसी बैंक ने उसको कोई स्वैप किया है या और उसमें कोई वो हेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है या कोई और इस तरह की फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है तो उसके लिए अंडरलाइंग जो फंड्स हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए उनको कुछ कास्ट भी पे करनी पड़ती है। तो इनकम तो एक लेग है उसका कि उन्होंने ये इनकम अर्न कर ली, बात दूसरी लेग उस ट्रांजैक्शन की ये होती है कि उसमें उनकी कास्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये 100 बिलियन जो है वो ग्रॉस इनकम है, इसमें कास्ट नहीं है। तो कास्ट एडजस्टमेंट होगी तो नेट, उसके बाद नेट, और इसके अलावा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट भी आपको पता है होती है। और इसके अलावा कुछ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी इंक्रीज हुआ है काफी पिछले साल के मुकाबले में। ये जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो कोई 6% जो है वो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस उसमें इंक्रीज आया है। इसके अलावा जो है वो कुछ एक्सचेंज रेट की वजह से भी उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पहले एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंट था, अब एक्सचेंज रेट डिफरेंट है। और यहाँ पे हम रुपी टर्म की जो है वो इनकम की बात कर रहे हैं। तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, एवरेज एक्सचेंज रेट, तो उसके नतीजे में वो इनकम भी बढ़ेगी। मसलन अगर उन्होंने $1 कमाया है और वो पिछले साल $1 अगर 170 का था तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। अगर वो अब 200 से ऊपर होगा तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा। तो इसलिए थोड़ा बल्कि काफ़ी सारा इम्पैक्ट उस वजह से भी है। तो ये सब एडजस्टमेंट्स जो है ये नहीं की गई। तो 100 बिलियन जो है ग्रॉस इनकम है, तो लेकिन जो भी डिसीजन होगा उसमें ये सब फैक्टर भी वो अकाउंट फॉर कर लिए जाएंगे। जी गवर्नर साहब जी, अब प्लीज नहीं, कोई दबाव नहीं है, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है। ये बिल्कुल आप रेस्ट अश्योर्ड के इसमें हम पूरी तरह कमिटेड हैं और ये एक्शन होगा। आप अगर थोड़ा बहुत इसमें डिले है तो आप ये नहीं समझें कि कोई दबाव है या कोई एक्शन है। बिलीव मी, किसी किस्म का कोई इसमें दबाव नहीं है और ये बिल्कुल एक्शन होना है। सिर्फ ये है कि हम डबल एक्शन नहीं चाहते।
جی ابھی بس یہ بہت جلد ہو جائے گا. میں آپ کو بس یہ سمجھیں کہ یہ دنوں کی بات ہے, یہ اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلیز اگر اجازت دے تو میں باقی کی یہ کوشچن ذرا کمپلیٹ کر لوں. باقی ایک یہ تھا کہ یہ LC کا جو ہم نے الاؤ کیا تو اس میں کوئی فورن ایکسچینج کیسے وہ موبلائز کریں گے, تو دیکھیں ہم نے یہ اس میں اسی لیے کلیئر کیا ہے کہ ایک تو 180 days کا جو ہے سپلائر کی سائڈ سے وہ ہوگا, اگر سپلائر سے ارینج کر پائیں گے تو. اگر وہ نہیں ہوتا تو اس میں اپنے جو ان کے ریسورسز ہوں گے وہ بھی ہم نے اس میں بینک کنفرمیشن کی ریکوائرمنٹ رکھی ہے. یہ نہیں ہم نے کہا کہ وہ ڈائریکٹلی ادھر کوئی اس کو انفارملی پے کر دے یا اس کا, تو اس میں بینک کی انوالومنٹ ہوگی اور وہاں کا فورن بینک جو ہے یہاں کے لوکل بینک کو انٹیمیٹ کرے گا. اور یہ اسی لیے کیا کہ اس میں تاکہ کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ نہ آئے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر کنٹری کے اندر جو ہے اب AML ریلیٹڈ لاز جو ہے وہ کافی اسٹرینتھن ہوئے ہیں, تو وہاں پہ جو بھی جس کنٹری سے بھی سیٹلمنٹ ہوگی اس کا بینک بھی وہاں سے ان چیزوں کو دیکھے گا اور اس کے بعد اس کی کلیئرنس دے گا اور لوکل بینک کو یہاں پہ انٹیمیشن دے گا. تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ وے میں ہوگا اور انشاءاللہ وہ والا ایشو جو ہے اس میں نہیں آنا چاہیے. لاسٹلی جو ہے وہ جو تھا کہ 1% انکریز کرے گا کاسٹ, تو بالکل اس کا امپیکٹ تو آئے گا, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ڈیمانڈ اس کی جو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس طرح کی ہے کہ اگر ہم اس کو ابھی اس سٹیج کے اوپر ایکشن نہیں لیتے تو آگے چل کے یہ اگر انفلیشن زیادہ پرولونگڈ ہوتا ہے اور اس میں انفلیشن ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ وہ اس طرح اینکر کر جاتی ہیں کہ کنٹینیوس ایکسپیکٹیشن رہتی ہے, تو پھر اس میں اس کی کاسٹ جو امیڈیٹ جو شارٹ ٹرم کاسٹ ہے اس کے مقابلے میں لانگ ٹرم کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی, اور گروتھ کے اوپر جو امپیکٹ اس لانگ ٹرم انفلیشن کا آئے گا وہ اس شارٹ ٹرم سے شاید اس کا جو ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے. تو اس لیے اس سٹیج کے اوپر ہم یہ ایکشن اگر لے لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہ انفلیشن ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈریس کر لیتے ہیں تو ہوپ فلی یہ آگے چل کے ہمارے پرابلمس کو کم کرے گا, بڑھائے گا نہیں. جی تو اس کے بعد اب نیکسٹ پلیز. جی عظیم صاحب کیپٹل ٹیپ سے کر لیں. جی گورنر صاحب, اشرف خان 24 نیوز سے. سر پاکستان کے پاس کمائی کے 3 ذریعے ہیں, FDI ہے, ایکسپورٹ ہے اور آپ کی ریمیٹنسز ہے. ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز جو گر رہی ہیں جیسے بنیادی کساد بازاری بولی, لیکن جو ڈفرینس ہے مارکیٹ کا, اوپن مارکیٹ کا اور انٹر بینک کا, کوئی بھی اگر فرق کرائے گا کوئی کیش نہیں کرائے. جیسے پاکستان بزنس کونسل نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ $2.5 ارب جو ایکسپورٹ کے IT ایکسپورٹ وہ پاکستان نہیں آئے. اسی طریقے سے ریمیٹنسز بھی دیکھیں تو آپ کی 20% یعنی 19% گر چکی ہے, تو اس کا بھی امپیکٹ یہ ہے کہ کوئی وہاں سے ڈالر جو ہے بینکنگ چینل سے نہیں بھیجا رہا, اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کوئی پلان ہو رہا ہے کہ ریمیٹنسز جو بھیجتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی, تو ان کے لیے کوئی سپورٹ کے لیے کوئی ان کو ریٹ, کوئی ایکسچینج ریٹ میں کوئی فرق دینے کے لیے اوپن ایکسچینج کے لیے کچھ دیں گے؟ جی